اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے انعامی مقابلے کے سلسلے کا یہ 8واں اور آخری سیشن ہے، 8ویں ویڈیو ہے۔ گفتگو کو جمع کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کا وہ جملہ دہرانا چاہتے ہیں جہاں پیغمبر اکرم نے آپ کو شہر علم کا دروازہ قرار دیا۔ اب جب اس پہ ہمارا یقین ہو کہ وہ شہر علم کا در ہیں، اس حوالے سے ہمیں علم اگر لینا ہے تو اسی در پہ آنا چاہیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جہاں نہج البلاغہ میں 2 بار سلونی کا دعویٰ کیا، وہاں متعدد مقامات پر اہل بیت کے علم اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ خطبہ 236 میں جناب امام فرماتے ہیں، اور بڑے خوبصورت اور منفرد انداز کے جملات ہیں، ہم عیش العلم و موت الجہل، علم کی زندگی کا نام اہل بیت ہے۔ یہاں مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ یوں کیا، وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں۔ پھر آگے اہل بیت کے لیے فرمایا، ان کا علم ان کے علم کا، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا، ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمت کا پتہ دیتی ہے، ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں سلسلہ جاری ہے۔ یہ خطبہ 236 میں اہل بیت کی عظمت، اس کو اگر وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے، یعنی اسلام مضبوط ہے تو ان کی وجہ سے، اور اسلام بچا ہے تو ان کی وجہ سے۔ بہرحال اپنے اس ہم عیش العلم، یہ علم کی زندگی ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام نے خصوصی طور پر کلمات کثار نمبر 147 میں جناب کمیل کے سامنے علم کی 7 عظمتیں بتلائیں، اور وہ بتلانے کے بعد اپنے سینہ اقدس کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا، ہا ہنا لعلما جما، یہاں علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن جس چیز کو میں خصوصیت کے ساتھ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے علم کا مقام اور عظمت بتلا کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ امام کی حسرت کو اگر دیکھا جائے تو وہ حسرت ہے، میرے علم کو لینے والا کوئی مل جاتا۔ یہ نہج البلاغہ میں امام کا فرمان۔ سامعین و ناظرین، آج علم امام کی ایک جھلک ہمارے پاس نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کردار علوی بھی اس میں ظاہر ہے اور علوم علوی بھی اس میں نمایاں ہیں۔ اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ امام کی اس حسرت کو پورا کریں۔ امام فرماتے تھے، کاش میرے اس علم کو لینے والا کوئی مل جائے۔ آیا ہم اس حسرت کو نہج البلاغہ کو عام کرنے کی صورت میں، نہج البلاغہ کو دنیا والوں تک پہنچانے کے ذریعے سے امام کی حسرت پوری نہیں کر سکتے؟ نہج البلاغہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کے ہم کہہ سکتے، مولا ہم نے آپ کے علم کو حاصل بھی کیا اور اپنی زندگی میں اپنایا بھی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ جوانوں سے یہ گزارش ہے، اور ہمارے سامعین میں سے اکثریت 25 سے 35 40 سال تک کے وہ جوان ہیں جو ہمت رکھتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان جوانوں ہی کے لیے تو، البتہ اس سے پہلے والدین کے لیے بھی یہ حکم ہے، ان جوانوں کے دلوں میں آل محمد کی تعلیمات کا بیج کاشت کرنا چاہیے۔ اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، جوان کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے
جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے۔ یہ خط 31 کے الفاظ ہیں۔ تو جوانوں سے گزارش ہے، جوانی کی اہمیت جانیں اور اس میں آل محمد کی محبت اور آل محمد کی تعلیمات کے بیج کاشت کریں۔ اپنے دلوں کو گمراہی اور ان دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچائیں، اور اس کا زنگ رب کے ذکر سے، پیغمبر اکرم کی محبت سے، آل محمد کے فرامین کو دہرانے سے دور ہو سکتا ہے۔ اور جوان اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور جیسے پہلے کسی سیشن میں عرض کر چکے ہیں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ فرصت کی گھڑی ہے اور اس سے استفادہ کریں۔ اور کیا اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی علی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی تعلیمات و کلام کے ساتھ مربوط رہیں۔ امیر علیہ السلام نے حکمت 20 میں ارشاد فرمایا، فرصت کی گھڑیاں تیز رفتار بادل کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا خیر و بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ بڑی خوبصورت مثال، ہر بادل برستا نہیں ہے، فرصت کی گھڑیاں تیز رفتار بادل کی طرح گزر جاتی ہیں۔ تو یہ امام کی ہم سے گویا ایک خواہش یہ ہے کہ میرے علم کو حاصل کرو اور جوانی کی فرصت سے استفادہ کرو۔ البتہ امام علیہ السلام نے یہاں ساتھ ساتھ اس طرف بھی متوجہ کیا، اپنے کاموں کو گروہی صورت میں، گروپ کی صورت میں، اور اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اکیلا یہ کام کر لوں گا، نہیں، گروہی کام میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام یہاں اپنے آپ کو سنوار لینے کو کافی نہیں سمجھتے، امام فرماتے ہیں کہ نہیں، گروہ بناؤ، دوسروں کو ساتھ ملاؤ، دوسروں کا ساتھ دو گے تو ساتھ ملیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ ایک خوبصورت فرمان امام کا حکمت 23 ہے، امام فرماتے ہیں کسی مضطرب کی داد فریاد سننا، یعنی جو ضرورت مند ہے اس کی داد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ دوسروں کی مدد کریں، دنیاوی طور پر اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کریں، اور اخروی اعتبار سے وسیع خطبہ 214 میں امام فرماتے ہیں اللہ نے یہ بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں۔ اب یہ اس میں دوسروں کو پند و نصیحت کا حکم امام ارشاد فرما رہے ہیں، گویا ہم مالی طور پر اگر کوئی مضطرب اور غمگین ہے تو اس کی مدد کریں، پند و نصیحت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کریں اور ان کو اپنا گروہ بنائیں اور ساتھ ملائیں، اور جب ساتھ مل جائیں تو پھر امام نے مختلف مقامات پر فرمایا پھر نرم مزاجی اور درگزر سے کام لیجئے تاکہ آپ سب مل کے جوان اپنی جوانیوں کو اس جوانی عطا کرنے والے رب کی خدمت، اور وہ جس کی جوانی پہ ہاتف سے آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی، اس جوان کی سیرت پہ عمل کر کے جوانی کی قیمت کو ادا کیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس گروہ کو مضبوط کرنے اور باقی رکھنے کے لیے حکمت 222 میں خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں، یہ حکمت 214 ہے، حکمت 214۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ہے کسی شخص کی بزرگی، یہ ہے کسی شخص کی بڑھائی کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو گروہ مضبوط ہوگا اور گروہ بڑا ہوگا۔ بلکہ امیر علیہ السلام تو اپنے پیارے اور اپنے ایک گورنر جناب مالک اشتر کو فرماتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ تیرے دینی بھائی ہوں، بلکہ تیرے جیسے مخلوق خدا جو ہیں ان پہ بھی رحم کر۔ تو ہم یہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان پہ رحم کرنا ضروری ہے، اسی طریقے پہ ان سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ خط نمبر 53 میں جب جناب امیر علیہ السلام نے، اور یہ اپنے نمونے کا ایک منفرد سا جملہ ہے، جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھ کے دیا اور فرمایا مالک، رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگہ دو،
ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت جانو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا، ان سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اسی طرح عفو در گزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو در گزر کو پسند کرتے ہو۔ اب یہاں امام نے خصوصیت سے جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جن کے اوپر آپ کو حکمران بنایا جا رہا ہے وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا آپ جیسی مخلوق خدا، تو ہم بھی جن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یا ہمارے دینی بھائی ہوں گے یا مخلوق خدا، جو کام ہم ان سے لے سکتے ہیں وہ کام ان سے لینا چاہیے۔ اور آخر میں حد تو یہ ہے، ہم اگر اپنے امام کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ غیر مسلم کو مخلوق خدا قرار دے کہ ان کی اہمیت بتلا رہے ہیں، لیکن امام علیہ السلام تو وہ امام ہیں۔ خط 25 کو اگر دیکھیے اور اسی پہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں، امام زکوٰۃ کے کارندوں کو حیوانوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی تاکید فرماتے ہیں۔ دیکھیے خط 25 میں امام فرماتے ہیں جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تعویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے۔ عجب جملے ہیں عدالت علوی کے، میں اس کو اس بیس پہ دیکھ رہا ہوں کہ غیر مسلم ہو تو اس کے کیسا برتاؤ، اور بلکہ حیوان ہے تو اس سے کیا برتاؤ۔ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے، اور نہ اس کا سارا دودھ دوہ لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکان نہ کاٹ ڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ کے دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دودھ دہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔ یہ ہے خط 25 کے الفاظ۔ بس اتنی گزارش ہے، آئیے کوشش کریں علی امیر المومنین کی حسرت کو پورا کریں، علم علی نہج البلاغہ سے لیں، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں میرے مولا ہم سے کیا چاہتے تھے اور ہم مولا کی چاہت کو کس انداز سے پورا کر رہے ہیں۔ پروردگار توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو سوال نامے کی صورت میں ہوگی اور اس مقابلے کی تفصیل کے بارے میں انشاءاللہ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا، اور اس پیغام کو جتنا دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔